میرے دوستو، قیام اللیل کیا چیز ہے؟ آج کل ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ تراوی قیام اللیل ہے یا قیام اللیل تراوی ہے۔ تراوی کتنی رکعت ہے، کتنی رکعت نہیں ہے؟ کوئی بتاتا ہے 20 رکعت ہے، کوئی 40 رکعت، کوئی 8 رکعت۔ ان بحثوں میں ہمارے مسلم بھائی ملبس ہیں اور ان میں اپنا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ بات 20 کی نہیں ہے، بات 8 کی نہیں، بات 30 کی نہیں، بات 40 کی نہیں ہے، بات ہے قیام اللیل کی۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے 40 پڑھنے کی تو آپ 40 پڑھو، آپ کے اندر استطاعت ہے 20 پڑھنے کی تو آپ 20 پڑھو، آپ کے اندر استطاعت ہے 8 پڑھنے کی تو آپ 8 پڑھو۔ آپ کے اندر صرف فرض نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو فرض پڑھو، تو فرض پڑھو گے تو صرف فرض جیسا ثواب تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے سنتوں اور نوافل کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کے فرض کم نکلے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کہا کہ ان کا رجسٹر چیک کرو کہ سنت و نوافل بھی ہیں، تو اس میں جب رجسٹر سنت و نوافل سے خالی نکلے گا تو اس وقت آپ کو یہ احساس ہوگا کہ شاید ہم نے بھی نوافل کا اہتمام کر لیا ہوتا۔ تو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کی بڑا اہمیت ہے۔ دراصل تراویح ہی قیام اللیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے شوق میں، تراویح پڑھنے کے شوق میں، قیام اللیل کرنے کے شوق میں لوگ اتنے کثرت سے آنے لگے تھے کہ آپ کو یہ گمان ہوا کہیں ان پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اوپر کہیں یہ لازم نہ کر بیٹھے، تو اللہ کے نبی چوتھے دن گھر سے ہی نہ نکلے اور آپ نے حکم دیا کہ اپنے گھر پر ہی قیام اللیل کریں، اپنے گھر پر ہی تراویح پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی معاملہ رہا۔ پھر حضرت عمر کے شروعاتی دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، لیکن کچھ 3-4 سال کے بعد آپ نے جو ہے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ایک طرف نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیوں نہ بہتر ہو کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور 20 رکعت تراویح کی شروعات ہوئی، اور وہ بھی تہجد کی وقت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، وہ بھی تہجد کے وقت ہی پڑھائی۔ ہاں، امت کی سہولت کے لیے اگر کوئی عشاء کے بعد فوراً بات پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطلوب ہے قیام اللیل۔ رات کو کھڑے رہنے کا نام قیام اللیل ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے رہنا، اپنا احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ قیام اللیل ہے۔ دراصل قیام اللیل اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دینا اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، یہ قیام اللیل کہلاتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھنا، یہی قیام اللیل ہے۔ اصل میں قرآن کو جس لوگ سنتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، یہ قیام اللیل نہیں ہے۔ قیام اللیل یہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، یہ دراصل قیام اللیل ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی اسٹڈی کرنا، یہ بہت ضروری ہے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے یہ قرآن جو ہے اسی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس طریقے کی چیز، یہ تقوی کس طریقے سے ہمارے اندر پیدا ہوگا، ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بہت سی چیزیں پیدا کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ اس میں جو ہے اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے رات میں قیام اللیل انسان جب کرے گا تو اس کو قیام اللیل تو نفل نماز ہے، لیکن رات کو جب وہ رمضان کے مہینے پڑھے گا تو وہ فرض کے زمرے میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان یہ کہہ کر کہ یہ تو نفل نماز ہے،
بے شک نفل نماز ہے، لیکن رمضان میں آپ کو وہ فرض نمازوں کے برابر ثواب دے رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے پڑھنے میں؟ آپ ضرور پڑھیے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، لیکن زبردستی بھی نہ پڑھوائی جائے، کہ کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ جب تک انسان تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا تراویح سے کیا لینا دینا ہے؟ تراویح اپنا مقام رکھتی ہے، روزہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ آپ تراویح نہ بھی پڑھیں گے تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کی بڑا فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے قیام اللیل، اپنے رب کے سامنے رات کو کھڑے رہنے کا نام قیام اللیل ہے۔ آپ قیام اللیل کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔